شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر مسلمان کی، مومن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے سے فائدہ اٹھائے، اور ہر مومن کی خواہش ہے کہ وہ ایسا عمل کرے جس سے اس کو جنت کی ضمانت مل جائے، یا کوئی ایسا عمل کرے جس سے اس کو جہنم سے آزادی کی ضمانت مل جائے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں جن کے کرنے سے جو ہے وہ جنت کی بشارت بھی بتائی گئی ہے، اور جن کے کچھ اعمال ایسے بتائے ہیں جن کو انسان کرے تو ان کے لیے آپ نے خوشخبری دی ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے آزادی. تو میں آج آپ کے سامنے کچھ اعمال، کچھ عمل ایسے ذکر کروں گا جن کو کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. جو بندہ وہ عمل کرتا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دو آنکھوں کا ذکر کیا، فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی، ان پر جہنم کی آگ کو روک دیا، حرام کر دیا ہے. وہ کون سی آنکھیں ہیں، وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن پر جہنم کی آگ کو روک دیا گیا ہے؟ ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں، جہاد کے میدان میں اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے. جو آنکھ، فرمایا جو پہرا دینے والی آنکھ ہے، جو بارڈر پر فوجی پہرا دینے والا ہے، اس کا اجر و ثواب عام نہیں ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. جو مجاہد ہے وہ پہرا دیتا ہے، وہ میدان جہاد میں، میدان مقتل میں اترا ہوا ہے، یہ پہرا دے رہا ہے. یہ پہرا دینے والی آنکھ عام آنکھ نہیں ہے. فرمایا اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اسی لیے صحابہ کرام کا یہ عمل ہوتا تھا، جب بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہاں بھئی کون پہرا دے گا، کوشش ہوتی تھی، بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیتے تھے کہ ہم پہرا دیں، ہم جنت کی ضمانت لے لیں، ہم جہنم سے آزادی کی ضمانت لے لیں، ہم پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام کر جائے. یہ بہت بڑا عمل ہے. اور دوسرا عمل جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دینے والا، وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا وہ آنکھ جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، وہ آنکھ جس سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتا ہے. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. وہ جہنم جس میں اتنی آگ، اور آگ اتنی کہ اس کو ساری دنیا کا پانی اس میں ڈال دیا جائے وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اس کو اگر ٹھنڈی کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ انسان کا ایک آنسو جو اللہ کے ڈر سے آئے، اللہ کے ڈر سے بہنے والا وہ ایک آنسو، وہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کروں گا. یقین کریں جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے واللہ بہت زیادہ پریشان ہوا کہ اللہ تو نے ہمیں دنیا میں اتنی خوشحالیاں دی ہیں، کہیں ہمیں بھی ان لوگوں میں سے نہ کر لینا. میں جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ڈرنے والا ہوا، جس نے اللہ کے ڈر، اللہ کا خوف جو ہے وہ دنیا میں پیدا کر لیا، اس کو آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں پر دو خوف اکٹھے نہیں کروں گا. جو میرا بندہ جو ہے وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، وہ آخرت میں مجھ سے نہیں ڈرے گا. آخرت میں اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی، آخرت میں اس پر انعامات ہوں گے. جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتا رہا، جس نے اللہ کے ڈر سے آنسو بہا دیے، اس کو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ سے اس کو آزاد کر دیا جائے گا. اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. یہ وہ آنکھ ہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. یہ وہ آنسو ہے جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دینے والا. ایک آنسو مکھی کے پر کے برابر. فرمایا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے. اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن تشریف فرما تھے، جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں، جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں، جہنم کی ہولناکیاں، وہ لوگوں کی چیخ و پکار، وہ کیسے عذاب جہنم میں عذاب دیے جائیں گے،
وہ جہنم کی آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں، ادھر ایک صحابی بیٹھے ہوئے، حبشی بیٹھے ہوئے غلام، تو وہ رو رہے ہیں، روتے روتے بے ہوش ہو گئے، رو رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا وہ رو رہے ہیں، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آقا سے پوچھنے لگے آقا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل فرمانے لگے اللہ نے فرمایا ہے مجھے میری عزت کی قسم یہ بندہ جنتی ہے کیونکہ یہ میرے خوف سے رویا ہے، اور جو بندہ میرے خوف سے روئے گا میں اس کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں دوں گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی خوف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، قیامت کے دن جو ہے وہ کوئی خوف غم نہ آئے آپ کے پاس، تو آج موقع ہے، اللہ کے سامنے ایک آنسو بہا لیں، آپ پر جہنم کی آگ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، عام بات نہیں، عام عمل نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیے کتنے آنسو بہا کے دیکھ لیے ہم نے، کوئی دنیا کے لیے کسی چیز کے لیے روتا ہے، کوئی مال کے لیے روتا ہے، کوئی کسی بندے کے لیے روتا ہے، دنیا کے لیے دھکے کھا کے آنسو بہا کے رو کے پیٹ کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ملا دنیا میں سوائے ہمیں ضلالت کے کچھ نہیں ملا۔ ایک آنسو اللہ نے کیا قدر پائی ہے، اللہ نے کیا قدر دی ہے انسان کے ایک آنسو کی، کتنی قدر کرتا ہے وہ مالک۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ڈر سے ایک آنسو بہا کر دیکھو، اس آنسو کی قدر کیا ہوگی، وہ جہنم کی آگ کو حرام ٹھنڈا کر دے گا۔ اس لیے اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج قریب ہوگا، اس دن اللہ اس بندے کو عرش کا سایہ دیں گے جو اللہ کے ذکر پر آنسو بہاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ڈرتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یہ بندہ اللہ کو پسند ہے، یہ بندہ اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے بندوں کو میں خوف نہیں دوں گا، قیامت کے دن ہر بندہ پریشان ہوگا۔ تو حضرات اس لیے آج یاد رکھیے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اللہ نے صحت دی ہے، آج اللہ نے جوانی دی ہے، آج اللہ نے فراغت دی ہے، ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، اور آج موقع ہے اللہ کے آگے گڑ گڑا لیں، اللہ کے آگے رو لیں، ایک آنسو بہا لیں۔ جو اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آنسو کو ضائع نہیں کرتے، اللہ کسی کے جذبات کو ضائع نہیں کرتے۔ جو اللہ کے سامنے اپنی باتیں رکھتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے رونا نہیں پڑتا، اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی فریادیں رکھنی نہیں پڑتی، پریشانیاں رکھنی نہیں پڑتی، اللہ اس کی دنیا کی پریشانیاں بھی دور کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم سے بھی آزاد کر دیں گے، یہ اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي